بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پڑھتے ہیں لیسن نمبر 5 افیکٹو کمیونیکیشن کا. آج ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے کہ میرا ڈاکومنٹ کون لوگ پڑھیں گے, کیوں پڑھیں گے, ان کا لیول کیا ہوگا, وہ سب کچھ پڑھا. اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں, ڈیفائننگ آبجیکٹیوز. سبسکرائب کر دیں چینل کو, اور گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے, وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. پیڈ سروسز اگر آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو چاہیے جو کہ ایل ایم ایس خود نہیں ہینڈل کر سکتے تو وہ بھی گروپ میں جو ہے چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹرسٹیبل ہے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, بالکل ٹرسٹیبل ہے, کیونکہ کوئی چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اچھا, آپ نے کمیونیکیشن جو آپ لوگ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں نا, پہلے آپ لوگوں نے ان آبجیکٹیوز کو, ان مقاصد کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ڈاکومنٹ ہے what your document needs to accomplish to be successful, یعنی کہ کیا میرے ڈاکومنٹ کو ایسی کس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ سکسیسفل ہو, یعنی کہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس چیز کو میں نے منوانے کے لیے, وہ بات میں نے اگلے بندے تک کنوے کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹ میں کیا لکھنا ہے. جب آپ لوگ آبجیکٹیوز ڈیفائن کرتے ہیں, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے. ڈیفائننگ کرتے ہیں جب آپ لوگ ایک آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنے کا ایک بالکل اسٹرانگ لنک ہوتا ہے آڈینس انالیسس کے ساتھ, کیونکہ جب آپ لوگ آڈینس کو آپ لوگ, ظاہر سی بات ہے آبجیکٹیوز آپ لوگوں کو پتا ہوں گے تبھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ میرے یہ مقاصد ہیں تو میں نے ان لوگوں تک ہی پہنچانے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے مقاصد ہوتے ہیں ہر کسی تک تو نہیں پہنچانے ہوتے, اسپیسیفک آبجیکٹیوز آپ لوگ اسپیسیفک لوگوں تک ہی پہنچاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے جو رائٹنگ ہوتی ہے, ڈاکومنٹ جو آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پرپس ہوتا ہے, یعنی کہ کس مقاصد کے لیے آپ لوگ لکھ رہے ہیں. ڈاکومنٹس آپ لوگ ایکسپلیسٹ پرپسز کے لیے, گولز کے لیے بھی لکھتے ہیں. ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ بالکل سیدھے لفظوں میں اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں کہ جی میرا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتے ہیں ایکسپلیسٹ مقصد ہوتے ہیں وہ والے, یعنی کہ رائٹر جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے, اور ریڈر جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں اس بندے نے جو یہ بات لکھی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایکسپلیسٹ پرپسز ہوتے ہیں سائنٹیفک یا ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کے لیے. تو پرپسز کی نا, ان مقاصد کی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا, یعنی کہ آپ اس مقصد کے لیے بھی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. کبھی آپ لوگ انسٹرکشنز دینے کے لیے بھی آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی ریڈر کو پرسویٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کبھی کسی کو کسی چیز سے منع کرنے کے لیے, کسی چیز کا حکم کرنے کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ 4 مقاصد ہوتے ہیں. پرسویٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا, اگلے بندے کو کسی چیز کے لیے راضی کرنا, اس کا پوائنٹ آف ویو بدلنا. ٹھیک ہے, تو یہ 4 مقاصد ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے ایکسپلیسٹ پرپس ہوتے ہیں. یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ڈاکومنٹ لکھنا ہے اور آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں. اب ہم لوگ آگے چل کے وہ بھی پڑھیں گے کہ آپ نے ان سارے مقاصد کے لیے کس کس کا کیسا کون سا ڈاکومنٹ لکھنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ڈالنی ہوتی ہیں. جب آپ لوگ ڈاکومنٹ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں نا, تو آپ کو ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. آپ نے پہلے جو ایکسپلیسٹ پرپس ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو مین پرپس ہوتا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ میں شروع میں لکھا ہوا ہونا چاہیے, سمری کی فارم میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے انٹروڈکشن میں چاہے آپ لوگ لکھیں یا کسی بھی فارم میں آپ لوگ لکھیں نا, آپ لوگوں کا وہ ایکسپلیسٹ پرپس شروع میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فارملی ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگ بنا دیتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ درخواست لکھنے آپ لوگ بیٹھتے ہیں, درخواست برائے ضروری کام, وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں کا ایکسپلیسٹ پرپس ہوتا ہے, مین آبجیکٹیو ہوتا ہے, مین مقصد ہوتا ہے. آپ لوگ اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ بنا کے نا, جو آپ لوگوں کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ سٹیٹمنٹ شروع میں لکھ سکتے ہیں, فارمل سٹیٹمنٹ وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں نے یہ بھی, آپ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے آپ اس بندے کو پہچانیں. آپ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جانیں کہ کون سا بندہ, کون سی ایجنسی یا کون سے لوگ جو ہیں وہ میرے ڈاکومنٹ کو پڑھیں گے, میرے کن لوگوں کو میرے ڈاکومنٹ کی, میرے ریسرچ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکسپلیسٹ جو گولز ہوتے ہیں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, اس کے علاوہ رائٹرز جو ہوتے ہیں نا, جو ہم لوگ لکھتے ہیں, ایک انسٹیٹڈ چیزیں بھی لکھتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. انسٹیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ان کہی بات, یعنی کہ ایک ایسے گولز ہوتے ہیں جو آپ لوگ ڈاکومنٹ میں لکھتے تو نہیں ہیں بلکہ آپ کے مائنڈ میں وہ گول ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ ڈاکومنٹ لکھنے بیٹھے ہیں نا, آپ نے اگر فار ایگزامپل کہ اگر آپ لوگوں نے جاب حاصل کرنی ہے تو مین تو آپ کا ایکسپلیسٹ پرپس تو یہی ہے نا کہ میں نے جاب حاصل کرنی ہے. آپ لوگ اس کے لیے آپ لوگ سارا کچھ لکھتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اگلے بندے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بھی بلڈ ہو جائے, اگلے بندے کے ساتھ نظر میں میری کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بھی بن جائے, اور جو ڈاکومنٹ ایکشنز یعنی کہ جو کچھ جو میری کنٹریبیوشنز وغیرہ ہیں وہ اگر آپ لوگ نے جو لکھنی ہوتی ہیں نا, کہ میری کنٹریبیوشنز بھی, میرا ایک نام بھی بن جائے. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے امپلیسٹ گولز ہوتے ہیں, یعنی کہ جس مین مقصد سے ہٹ کے اور جو مقاصد آپ لوگ ساتھ میں پورے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے امپلیسٹ گولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے مائنڈ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم لوگ اس کو باری باری پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایکسپلیسٹ پرپسز. وہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا, ایکسپلیسٹ پرپسز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پرپس جو آپ لوگ کلیئرلی اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا یہ مقصد ہے.
زیادہ تر جو سائنٹیفک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ایکسپلیسٹ پرپس آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں آپ لوگ لکھتے ہیں ایکسپلیسٹ پرپس؟ انفارمیشن پرووائڈ اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو بھی آپ لوگ اپنا پرپس ایکسپلیسٹ یعنی کہ سیدھے طور پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ رکھنا ہے, ایکسپلیسٹ پرپس آپ لوگوں نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگلے بندے کو انسٹرکشنز دیں گے تو بھی آپ لوگوں نے اپنا مقصد اگلے بندے کو بتانا ہے, اگلے بندے کو پرسویڈ کرنا ہے, اگلے بندے کو انیکٹ کرنا ہے, کسی چیز سے روکنا ہے, حکم دینا ہے, تو بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے. جنرل پرپس آپ لوگوں کے پورے ڈاکومنٹ کا جو بھی پرپس ہے, ہر جو سیکشن ہوتا ہے نا ڈاکومنٹ کا, ہر سیکشن کے بیچ میں اسپیسیفک پرپس ہوتے ہیں. ڈاکومنٹ کے اندر سیکشن ہوتے ہیں نا, تو ہر سیکشن کا کوئی نہ کوئی اسپیسیفک پرپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ یہ پوچھیں گے, یہ ہم لوگ نے 4 کیٹیگریز پڑھی نا, کہ یہ 4 مین جو ہے نا وہ مقاصد ہوتے ہیں جس کے ساتھ جس کے لیے آپ لوگ ایکسپلیسٹ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ آپ لوگ بناتے ہیں. اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے, پہلے جو تھی پرووائڈ انفارمیشن. اگر تو آپ لوگوں نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ 2 طرح کے آپ لوگ ڈاکومنٹس لکھتے ہیں, یا تو لٹریچر ریویوز لکھیں گے یا اسپیسیفکیشنز. لٹریچر ریویوز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ لوگوں نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کسی بک کسی کنٹینٹ سے ریلیٹڈ, تو آپ لوگ لٹریچر کے جو ہے نا حوالے سے آپ لوگ بات کریں گے, یا اور کچھ اسپیسیفک چیز ہے جس کے بارے میں آپ لوگ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو ہم لوگ اسپیسیفکیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا جو آپ لوگ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے چیزیں کیا کیا لکھنی ہوتی ہیں. آپ نے پہلے بیک گراؤنڈ لکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد اپنی تھیوری لکھنی ہوتی ہے یعنی کہ جو نظریہ ہوتا ہے, جو انفارمیشن ہوتی ہے, پھر میٹیریلز لکھنے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ریزلٹس لکھنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیبلز لکھنے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سیکشنز یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہمارا جو پہلا پارٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے جو آپ لوگ لکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگ ایکسپلیسٹ پرپسز کے لیے جو آپ لوگ لکھتے ہیں نا انسٹرکشنز دینے کے لیے, اگر آپ نے کسی کو انسٹرکشنز دینی ہے نا تو اس کے لیے آپ لوگ پروپوزلز لکھتے ہیں. پروپوزلز ہوتے ہیں ایسے ڈاکومنٹ جس میں آپ لوگ اگلے بندے کو جو ہے نا سجیشنز دیتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں چیزیں. ایسے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو انسٹرکشنز کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں, جیسے پروپوزلز وغیرہ ہو گئے, ان میں جو سیکشنز ہوتے ہیں ان میں آپ لوگوں نے ایک تو پروسیجر لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کو سجیسٹ کیا نا, یہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے, پورا اپنے اس کا پروسیجر لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کام کرنے کا پلان بتانا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایسے کوئی اپنی بلڈنگ بلڈ کرنی ہے نا کہیں, تو پورا اس میں جو ہے نا وہ پروسیجر لکھیں گے, کیونکہ آپ لوگ نے اگلے بندے کو انسٹرکشنز دینی ہے کہ ہاں بھائی یہ کام تم نے ایسے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ پورا اس کو پروسیجر بتائیں گے کہ یہ پروسیجر تم نے فالو کرنا ہے, یہ ورک پلان ہے, یہ تم نے یہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا جو مقصد ہوتا ہے نا ایکسپلیسٹ پرپس, وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی کو پرسویٹ کرنے کے لیے, کسی چیز کے لیے ابھارنے کے لیے, کسی چیز کو کسی بندے کو کسی چیز کے لیے راضی کرنے کے لیے بھی آپ لوگ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے مقصد کے لیے جو آپ لوگ ڈاکومنٹس لکھتے ہیں نا وہ پروپوزلز بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ لوگ انسٹرکشن دیتے ہیں. ریکمنڈیشن رپورٹس بھی ہوتی ہیں کہ اگلے بندے کو آپ کچھ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جاب اپلیکیشن لیٹرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ وہ لیٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں جو آپ لوگ جو ہے نا اپلیکیشنز لکھتے ہیں نا کہ مجھے یہ فلاں جاب چاہیے, کمپنیز کو آپ لوگ یہ لیٹرز لکھتے ہیں, وہ جاب اپلیکیشن لیٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ریزیومز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کی جو سی وی وغیرہ ہوتی ہے, یہ بھی کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں کی یہ کیونکہ آپ اگلے بندے کو یہ ساری یہ جو ڈاکومنٹس ہیں اگلے بندے کو آپ لوگ ابھار رہے ہیں نا, پرسویڈ کریں کہ ہاں بھائی مجھے جاب چاہیے, مجھے جاب دو. ٹھیک ہے, مین تو یہ ہے کہ اگلے بندے کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ ریڈر کو پرسویڈ کرنے کے لیے لکھتے ہیں, وہ یہ اس کے لیے آپ لوگ یہ 4 طرح کے ڈاکومنٹس لکھ سکتے ہیں. ایسے ڈاکومنٹس لکھنے کے لیے آپ لوگوں کا جو فارمیٹ ہونا چاہیے نا, آپ لوگوں کو جو اسٹائل, وہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈسکشن لکھنی ہوتی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, ڈسکشن کے بعد آپ نے کنکلوژن لکھنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے ریکمنڈیشن لکھنی ہوتی ہے کہ یہ میں یہ بات ریکمینڈ کرتا ہوں. چوتھا جو ہمارا ایکسپلیسٹ پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی نہ کسی بندے کو آپ لوگ کسی چیز سے انیکٹ کرتے ہیں, روکتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ لوگ لکھتے ہیں نا وہ آپ لوگ ایکسیپٹنس لیٹرز بھی لکھتے ہیں, ریگولیشنز لکھتے ہیں, پیٹنٹس لکھتے ہیں, اور آتھرائزیشن میمورنڈا. ٹھیک ہے, یہ باری باری جو ہے نا یہ آگے آپ لوگوں کی یہ سارے اس کو ڈیٹیل میں اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو ساری سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ کی جو ٹائپس ہیں نا یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے اتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہیں کہ کسی کو روکنے کے لیے کس طرح کی ڈاکومنٹ ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور فلاں جو ڈاکومنٹ ٹائپ ہے تو اس میں کون کون سے سیکشنز ہوں گے, یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم لوگ ایکسپلیسٹ تو ہم نے پرپس پڑھ لیا نا کہ ایکسپلیسٹ 4 طرح کے پرپس ہوتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ میں آپ لوگ لکھتے ہیں نا, یعنی کسی کو انفارمیشن دینے کے لیے یا پرسویٹ کرنے کے لیے, انسٹرکشنز دینے کے لیے, یا کسی کو انیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب امپلیسٹ پرپس ہم نے پڑھے تھے. امپلیسٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ مقاصد جو آپ لوگ ڈاکومنٹ میں کلیئر نہیں لکھتے لیکن آپ لوگ اپنے مائنڈ میں لکھتے ہیں جب آپ لوگ ڈاکومنٹ لکھنے بیٹھتے ہیں. تو ایکسپلیسٹ گول کے علاوہ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے ایک ان کہے مقاصد بھی اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں. اور امپلیسٹ 3 طرح کے گول ہوتے ہیں. ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا اگلے بندے کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا, اور کریڈیبلٹی ان کی نظر میں اپنی بنانا, اور ڈاکومنٹ ایکشنز. اب ہم لوگ ان تینوں کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلش ریلیشن شپ.
کمیونیکیشن صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ لوگ اگلے بندے کو انفارمیشن پرووائڈ کریں، بلکہ کمیونیکیشن ہمیشہ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. چاہے کوئی آپ نے کوئی چیز لکھی ہے تو اگلا پڑھ رہا ہے، چاہے آپ لوگ کچھ بول رہے ہیں تو اگلا کچھ سن رہا ہے. جو اچھا جو ریٹن جو اچھا جو لکھا ہوا جو لیٹر ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل آپ لوگ اس کو ایک پروفیشنل کنیکشن سے آپ لوگ شروع کرتے ہیں. پروفیشنلی آپ نے جب پہلی دفعہ لیٹر لکھا آپ نے پروفیشنل انداز میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ کا وہ ریلیشن شپ سالوں تک چلتا ہے. جو ریسرچ رپورٹس جو ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کس چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں نا، اپنی ریسرچ کی ساری ایک رپورٹ بنا کے دیتے ہیں، تو آپ کی وہ ریسرچ کو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک آتھرس کے ساتھ ایک بڑا ہی اچھا جو ہے نا ایک اچھا وہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ریسرچ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے. امپرسنل جو دوسرے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، جو انسٹرکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو اتنی احتیاط سے لکھنی چاہیے کہ اگلا جو بندہ ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور آپ کے اور اگلے بندے کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ کریٹ ٹرسٹ اینڈ اسٹیبلش کریڈیبلٹی پہ آتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو ٹیکنیکل یا سائنٹیفک رائٹنگز ہے نا، وہ اس کا مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو لکھنے والا بندہ ہے اس کا ریڈر کی یعنی کہ پڑھنے والے بندے کی نظر میں ایک کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. سائنٹیفک اور جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ بیس کرتی ہے پریسیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ لوگ چیز لکھ رہے ہیں بالکل آپ لوگ ایکوریٹ لکھنی ہے. آپ لوگوں نے کوئی چیز اگر آپ لوگ غلط لکھیں گے اگلے بندے کی نظر میں آپ جو ٹرسٹ ہے وہ آپ لوگ کھو دیں گے. ٹھیک ہے. اگلے بندے کے نظر میں آپ نے کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، اپنا کنٹینٹ آپ نے ٹھیک رکھنا ہے، اسٹائل ٹھیک رکھنا ہے، اپنی جو پورا جو فارمیٹ ہے، پوری جو آرگنائزیشن ہے کہ کون کون سے سیکشنز ڈالنے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک رکھنے ہیں. آپ لوگ بالکل احتیاط سے جب اپنی اسٹیٹمنٹس لکھیں گے نا تو اگلا بندہ بھی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کوالٹی انفارمیشن ہے، اچھی انفارمیشن ہے. آپ نے ایسے کلیم نہیں کرنے جن کا کوئی جواز نہ ہو، جن کا کوئی ثبوت نہ ہو. بغیر ثبوت کے آپ نے کوئی بات نہیں لکھنی. اگر تو آپ لوگوں کے جو ریڈر ہے، جو پڑھنے والا بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا بھی آپ لوگوں کی ایبلٹی کے اوپر شک ہو گیا نا تو آپ لوگوں کا جو پورا جو ڈاکومنٹ ہے نا اس کی کوئی افیکٹو وہ ہوگا ہی نہیں. اگلے بندے کے لیے وہ بالکل جو ہے نا فائدہ مند ہوگا نہ ہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا. اس کے بعد ڈاکومنٹ ایکشنز کی بات کرتے ہیں. سائنٹسٹ ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، مینیجرز ہو گئے، وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے، جو بھی ایکشنز کیے ہوتے ہیں، جو بھی انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے نا، ان کے وہ پرماننٹ ایک ریکارڈ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک مین ایک ڈفرینس ہوتا ہے ریٹن میں اور اسپوکن کمیونیکیشن میں کہ جو چیز آپ لوگ جو ریٹن کمیونیکیشن میں جو چیز آپ لوگ لکھ دیتے ہیں نا اس کا ایک پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن جو بولتے ہیں نا آپ وہ چیز پھر اسی وقت ہی غائب ہو جاتی ہے. ٹیکنیکل کمیونیکیشن بہت ہی جو ہے نا آپ کی زیادہ افیکٹو ہونے چاہیے. جب آپ لوگ لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو اس معاملے میں ریٹن فارم میں تو آپ لوگوں کی ٹیکنیکل کمیونیکیشن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. جو اس کے بعد آپ لوگوں نے آبجیکشنز وغیرہ وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی امپورٹنٹ کام کے اوپر بات کر رہے ہیں، ڈاکومنٹس جو ہیں جیسے آپ جو پلانز وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ وہ لکھ رہے ہیں نا تو آپ لوگوں نے ساتھ میں اس کی ڈیڈ لائنز بھی لکھنی ہوتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس کی یہ ڈیڈ لائن ہے تب تک یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. یعنی کہ جس میں ایسا ڈاکومنٹ جس میں آپ لوگ کسی کو جو ہے نا سارے کام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، سارا ریکارڈ آپ لوگ نے رکھنا ہوتا ہے، پروجیکٹ کے بارے میں بتانا ہے، پروپوزلز دینے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ایکسپیریمنٹس کا، اپنے سارے پروسیجرز کا آپ لوگوں نے ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور آپ کی پروجیکٹ کا جو اوور آل جو ایکوریسی کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ سارے ریکارڈز ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اور آپ کے نا ایک وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم نے کیا تھا، آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو وہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ، وہ لائن جس میں آپ نے اپنا مقصد لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ لوگوں کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، جو آبجیکٹیو جو ہوتا ہے، اگر تو بہتر ہے تو آپ لوگ اس کو ڈاکومنٹ کے شروع میں ہی لکھ دیں. جو ٹیکنیکل رائٹرز کو جو ہوتے ہیں نا، کہ جو ہم لوگ جو بزنس کے سیکٹر میں جو آپ لوگ جو چیز بھی لکھتے ہیں نا تو اگلے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ بزی لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسٹیٹمنٹ آپ لوگ شروع میں لکھیں. اسٹیٹمنٹ شروع میں لکھی ہوئی ہوگی نا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ فوراً سے الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کوئی امپورٹنٹ بات ہے، وہ پھر اس کو فردر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پاور پلانٹ ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اس کو کوئی خراب ہونے کا یا کوئی پھٹنے کا چانس ہے تو آپ لوگ فوراً سے اس کو شروع میں لکھیں. اب وہ جو بندہ ہوگا چاہے جتنا بھی بزی ہوگا اس کو شروع میں پڑے گا نا کہ ایکسپلوژن کے چانسز ہیں، یہ تو نقصان ہوگا، ڈسٹرائے ہونے کے چانسز ہیں پاور پلانٹ کے، تو پھر تو وہ ضروری آگے سے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ آپ کا ڈاکومنٹ وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے آبجیکٹس کو ڈیفائن کرنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے گائیڈ لائنز ہے. پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ فائنل ریزلٹ آپ کو کیا چاہیے کمیونیکیشن سے، یعنی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سے اگلا بندہ کیا کرے. جب بھی آپ لوگ آبجیکٹیوز ڈیفائن کر رہے ہیں نا تو آپ لوگوں نے فائنل ریزلٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. جب آپ لوگوں کے ریزلٹ مائنڈ میں ہوگا نا پھر جب آپ لوگ لکھنے بیٹھیں گے تو خود بخود وہ الفاظ آپ لوگوں کے قلم سے نکلیں گے، وہ آپ لوگوں کے پین سے نکلیں گے کہ جو آپ کے اس ریزلٹ کو حاصل کرنے میں مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
آپ نے یہ بھی مائنڈ میں بات رکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا آپ لوگوں کی چیز پڑھ کے. ٹھیک ہے, جب بھی لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب بھی آپ لوگوں کی کوئی چیز لکھی ہوئی جب وہ پڑھتے ہیں نا, تو وہ دو طریقے سے جواب دیتے ہیں, دو طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کچھ فیل بھی کرتے ہیں, سوچتے بھی ہیں اور فیل بھی کرتے ہیں. آپ نے توجہ اس چیز پہ رکھنی ہے کہ اگلا بندہ آپ کی کمیونیکیشن کو بالکل ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے جو بھی آپ لوگ چیز ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور